کیا آپ کسی ایسے ملک کے بارے میں جانتے ہیں جس کے 2 کیپٹل ہیں؟ یہاں موجود ہیں پانی پر چلنے والی فلوٹنگ مارکیٹس، ایک ایسا ملک جہاں کچھوؤں کا قبرستان ہے، جہاں دنیا کا سب سے بڑا اور بدبودار پھول موجود ہے۔ اس ملک میں بغیر سگنل کے ٹریفک چلتی ہے۔ جی ہاں دوستو، ہم بات کر رہے ملیشیا کی، جسے حقیقی ایشیا کہا جاتا ہے۔ تو چلیے چلتے ہیں ملیشیا کے دلکش سفر پر۔ ملیشیا کا سرکاری نام فیڈریشن آف ملیشیا ہے۔ اس کا کل رقبہ 3,30,877 مربع کلومیٹر ہے۔ ملیشیا کی آبادی 3 کروڑ 60 لاکھ سے زائد ہے اور آبادی کے لحاظ سے ملیشیا 44ویں نمبر پر ہے۔ ملیشیا کی سرکاری زبان کو مالے کہا جاتا ہے اور یہاں بولی جاتی ہیں 100 سے زائد زبانیں، جن میں علاقائی اور نسلی زبانیں بھی شامل ہیں۔ دوستو، ملیشیا کے 2 کیپٹل ہیں۔ سرکاری طور پر کوالالمپور یہاں کا کیپٹل ہے، جبکہ انتظامی معاملات پترا جایا سٹی سنبھالتا ہے۔ ملیشیا کی کرنسی کو رنگٹ کہا جاتا ہے۔ $400 بلین کی GDP کے ساتھ ملیشیا کی اکانومی دنیا کے 13ویں نمبر پر ہے۔ یہاں کا لٹریسی ریٹ 96% ہے۔ ملیشیا کی 78% آبادی شہروں میں جبکہ 22% دیہات میں رہتی ہے۔ پاسپورٹ رینکنگ میں ملیشیا کا پاسپورٹ دنیا میں 11ویں نمبر پر ہے اور ملیشین سٹیزن 183 ممالک میں ویزا فری انٹری حاصل کر سکتے ہیں۔ ملیشیا ایک مسلم کنٹری ہے اور یہاں کی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے، جو کہ یہاں کی آبادی کا 36% بنتے ہیں۔ باقی 64% میں بدھ، عیسائی، ہندو اور دیگر مذاہب کے لوگ رہتے ہیں۔ ملیشیا کا قومی کھیل بیڈمنٹن ہے اور یہاں سب سے زیادہ مقبول ہے۔ ملیشیا 31 اگست کو یوم آزادی کا دن مناتا ہے، کیونکہ ملیشیا نے 31 اگست 1957 میں برطانوی حکومت سے آزادی حاصل کی۔ ملیشیا ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں پہلا ملک ہے جس نے سب سے پہلے 5G لانچ کیا۔ آئیے اب جانتے ہیں ملیشیا کے بارے میں دلچسپ حقائق۔ ملیشیا ایک وفاقی بادشاہی نظام رکھتا ہے، جس میں 13 ریاستیں اور 3 وفاقی علاقے شامل ہیں۔ ان میں سے 9 ریاستوں میں وراثتی بادشاہت ہے، جہاں سے ہر 5 سال بعد ایک سلطان کو ملک کا بادشاہ منتخب کیا جاتا ہے، جو کہ دنیا کا واحد منتخب بادشاہی نظام ہے۔ ہر ریاست کا اپنا آئین اور اسمبلی ہوتی ہے، جبکہ تعلیم اور صحت جیسے معاملات وفاقی حکومت کے تحت آتے ہیں۔ سب سے بڑی ریاست سرواک ہے، جو کہ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے، جبکہ سب سے چھوٹی ریاست پرلس ہے۔ اور یوں ملیشیا میں ایک متوازن ریاستی نظام موجود ہے۔ وکٹوریا برج ملیشیا کی تاریخ کا سب سے طویل ریلوے پل ہے، جو کہ کرائی پیرک میں واقع ہے۔ یہ 351 میٹر طویل پل 1897 سے 1900 کے درمیان برطانوی نوآبادیاتی دور میں تعمیر کیا گیا، جو کہ پیرک دریا پر واقع ہے۔ کوالالمپور دنیا کے ان شہروں میں شامل ہے جہاں شہری علاقوں میں سانپوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ ایک دلچسپ حقیقت ہے کیونکہ زیادہ تر جنوب مشرقی ایشیائی شہروں میں سانپوں کی موجودگی ایک عام بات ہے۔ یوں کوالالمپور سیاحوں اور شہریوں کے لیے ایک محفوظ سٹی ہے۔ ملیشین ٹیپیر دنیا کا سب سے نایاب اور خطرے سے دوچار جانور ہے۔ اس کا جسم سیاہ اور سفید ہوتا ہے، جیسے اس نے کپڑے پہن رکھے ہوں۔ یہ صرف جنوبی ایشیا کے محسوس علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ ملک نے اس کے تحفظ کے لیے قومی پارکس اور پناہ گاہیں بنا رکھی ہیں۔ پترا جایا سٹی ایک ماڈرن پلاننگ کا نمونہ ہے، جہاں اکثر جگہوں پر ٹریفک سگنلز نہیں ہوتے۔ اس کی سڑکیں سب وے اور فلائی اوورز پر مبنی ہیں تاکہ ٹریفک رکے بغیر چلتی رہے۔ یہ جدید طرز کا گرین سٹی کہلاتا ہے۔ شہر میں جھیل، باغات اور صاف ستھری سڑکیں قابل دید ہیں۔ یہ دنیا کے بہترین پلانڈ سٹیز میں سے ایک ہے۔ اگرچہ ملیشیا میں برف باری نہیں ہوتی، مگر یہاں آپ کو ونٹر تھیم پارکس ملیں گے، جن میں آپ برف باری، سلائیڈنگ اور برف کے مجسموں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مصنوعی سرد موسم کا تجربہ ہے جو کہ بچوں اور سیاحوں میں بہت مقبول ہے، جیسے پلے کتم کا جزیرہ۔
ان علاقوں میں رہنے والے لوگ زیادہ تر مچھلی، سبزیاں اور مقامی کھانے فروخت کرتے ہیں۔ ملیشیا کے کچھ ساحلی علاقوں میں ٹرٹل الوئے کے نام سے ایک منصوبہ قائم کیا گیا ہے، جن کا مقصد کچھوؤں کے تحفظ اور ان کی زندگی کے بارے میں مفید معلومات فراہم کرنا ہے۔ مرنے والے کچھوؤں کی نشانی کے طور پر یہاں یادگار تختیاں بھی لگائی گئی ہیں۔ یہ مقام ماحولیاتی آگاہی کے لیے ایک تعلیمی اور جذباتی تجربہ ہے۔ ملیشیا میں تقریباً 40 سے زائد زبانیں بولی جاتی ہیں۔ سرکاری زبان مالے ہے، مگر انگریزی، چینی، تمل اور دیگر زبانیں عام ہیں۔ ملک میں لسانی ہم آہنگی اور زبانوں کا احترام پایا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہاں موجود غیر ملکیوں کی اکثریت ہے۔ یہاں کے طلبہ اکثر 2 یا 3 زبانوں میں تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ رفلیسیا دنیا کا سب سے بڑا پھول ہے جو کہ ملیشیا کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ پھول 1 میٹر سے بھی زیادہ قطر کا ہو سکتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے۔ یہ کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے بدبو خارج کرتا ہے۔ یہ فطرت کا نادر عجوبہ ہے اور سیاحوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ ملک نے اسے محفوظ رکھنے کے لیے خصوصی انتظامات کر رکھے ہیں۔ ملیشیا میں شادی کی تقریبات 3 سے 5 دن تک جاری رہتی ہیں اور مالی شادیوں میں روایتی موسیقی، دلکش کپڑے اور مزیدار کھانے شامل ہوتے ہیں۔ تقریبات میں ہاتھ رنگنے اور رقص کرنے کے ساتھ ساتھ مہمان نوازی کا خاص انتظام کیا جاتا ہے۔ ہر کمیونٹی کی شادیاں الگ انداز میں ہوتی ہیں۔ ملیشیا دنیا کے چند بڑے اسلامی فنانس سینٹرز میں شامل ہے۔ یہاں اسلامک بینکنگ، تکافل اور اسلامی انشورنس کے ساتھ سود سے پاک سرمایہ کاری موجود ہے۔ ملیشیا کا اسٹریٹ فوڈ ایشیا بھر میں مشہور ہے، خاص طور پر روٹی کنائی، لکسا، چکن سٹیک اور ناسی لیمک یہاں کے مشہور کھانے ہیں۔ رات کے بازاروں کی گہما گہمی اور رونق ملیشیا کی ثقافت کا خوبصورت حصہ ہے۔ ملیشیا میں باٹو کیوز اور مولو کیوز کے نام سے غاریں موجود ہیں جو کہ پوری دنیا میں فیمس ہیں۔ یہ غاریں قدرتی پتھروں، چمگادڑوں اور مذہبی مقامات کا امتزاج پیش کرتی ہیں۔ کچھ غاروں میں سالانہ مذہبی تہوار بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ باٹو کے علاقے میں موجود ہیں 20 مستند غاریں اور مولو کے علاقے میں 4 غاریں موجود ہیں جہاں سیاحوں کا رش بنا رہتا ہے۔ ملیشیا کے مشہور لی چونگ وی بیڈمنٹن کے کھلاڑی ہیں جنہوں نے کئی عالمی اعزازات جیتے۔ ملک میں بیڈمنٹن کو قومی کھیل کا درجہ حاصل ہے۔ یہاں کے بچے، بوڑھے، جوان سب بیڈمنٹن بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ ملیشیا کا تامن نگارا کا جنگل 130 ملین سال پرانا ہے۔ یہ ایمیزون جنگل سے بھی زیادہ قدیم ہے۔ یہاں موجود ہیں ملیشین ٹائیگرز، ایشیائی ہاتھی اور نایاب جنگلی جانور۔ یہ جنگل قدرتی حیاتیاتی تنوع کا مرکز ہے اور ایک سیاحتی مقام ہے۔ جنگل واک اور دریا میں واٹر رافٹنگ یہاں کی مشہور سرگرمیاں ہیں، اور یہاں موجود ہے کینوپے برج جو کہ سیاحوں کے لیے بہت اٹریکشن رکھتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا کے 2 دارالحکومت ہیں؟ کوالالمپور سرکاری اور اقتصادی مرکز ہے جہاں پارلیمنٹ اور بادشاہ کا محل ہے، جبکہ پتراجایا ایک پلانڈ سٹی ہے جو کہ ایک سمارٹ سٹی بھی کہلاتا ہے۔ اس شہر کا آرکیٹیکچر، AI انفراسٹرکچر اور گرین ڈیزائن اسے بہت دلکش بناتا ہے، جہاں وزرائے کرام کے اور حکومتی دفاتر ہیں۔ یہ تقسیم انتظامی کارکردگی کو بہت بہتر بنانے کے لیے کی گئی ہے، جو کہ دنیا کے چند دوہری دارالحکومت رکھنے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ ملیشیا دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک محفوظ اور حلال سیاحتی مقام ہے۔ یہاں کھانے، ہوٹل اور سیاحتی مقامات، حتیٰ کہ تفریح بھی شریعت کے مطابق مہیا کی جاتی ہے۔ حلال ٹورزم یہاں کی حکومت کی سرکاری پالیسی کا حصہ ہے۔ ملیشیا کئی سالوں سے بیسٹ حلال ٹورزم ایوارڈ جیت چکا ہے۔ کچھ علاقوں میں خواتین کے لیے الگ اور محفوظ مساجد موجود ہیں۔ یہ مساجد خواتین کو عبادت کے ساتھ ساتھ تعلیمی ورکشاپس کا موقع بھی دیتی ہیں،
جو کہ مذہبی، تعلیمی اور سماجی اعتبار سے خواتین کے لیے بہت مفید ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ملیشیا میں اگر ووڈ کے نام سے ایک نایاب درخت پایا جاتا ہے؟ اس کی لکڑی بہت مہنگی ہے جسے پرفیوم اور طب میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس لکڑی کو عود کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جس کی خوشبو بہت عمدہ ہوتی ہے۔ اس لکڑی کی قیمت لاکھوں روپیہ فی کلو تک ہوتی ہے۔ یہاں اس لکڑی کو سونا لکڑی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ حکومت اس کو کاٹنے اور اس کی افزائش پر مکمل کنٹرول رکھتی ہے۔ پیٹروناس ٹوین ٹاورز کوالالمپور میں واقع ہیں۔ یہ ٹوین ٹاورز جو کہ 1998 سے 2004 تک دنیا کی سب سے بلند عمارتوں میں شامل ہوتے تھے۔ موجودہ دور میں یہ دنیا کی 7ویں اونچی بلڈنگ ہے اور ٹوین ٹاورز کی کیٹیگری میں ابھی بھی دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں۔ ان کی اونچائی 452 میٹر ہے اور ان کی تعمیر 1993 میں شروع کی گئی اور 1996 میں مکمل ہوئی، جبکہ اس کی اوپننگ 1999 میں کی گئی۔ ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جہاں پوری دنیا سے لوگ آ کر رہتے ہیں اور یہاں کام کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں اسلام، ہندو مت، بدھ مت اور عیسائیت کے ساتھ ساتھ دیگر اقلیتیں بھی موجود ہیں۔ یہاں جدت اور روایت ایک ساتھ چلتی ہیں، اس لیے ملیشیا کو ٹرو ایشیا یعنی حقیقی ایشیا بھی کہا جاتا ہے۔